آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ ہو چکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا رہے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے بھی؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم، دو ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ تو پھر آیا تھا، کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔
پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان بناتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا. آئیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 میں 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے میں پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے گرے دوسرا بھی ٹوٹے، وہ نہیں بولے، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے، دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ
کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سورت کے تعلق سے سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان دو صورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگی تو آپ نے یہ سورت. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آگے سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان, جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا. سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی عظیم صورت, کتنی اہم صورت ہے, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سولوشن. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سولوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے, پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے ہیں. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لیں, یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو, ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات, تو یہ عادی ہم بنا. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو آپ ان اوقات پہ زیادہ زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے, جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے. دعائیں کب قبول ہوتی ہے, جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے, اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھ ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے برابر اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک پورا لیکچر بھی بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں میں نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ نے. ایسا تو نہیں ہم وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, وہ دونوں کر لیا اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رہا صدقات اور خیرات, یاد رکھیے تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے. ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی, اچانک اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا, تو چلو اپنی جان بچ گئی, تب وہ ٹائر کے نیچے آ رہے تھے, اب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بول رہا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی, حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں تو وہاں تو ایک ہی کھجور ہے, صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں. وہاں بس ہوتا ہی ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے, مشکل پار ہو جاتی ہے, مصیبت آگے چلی جاتی ہے, تو وہ جب صدقہ دو پہلے کرنا ہے. ایکچولی اللہ کی غضب کا آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے, ایڈوانس. مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ آپ صدقہ دیں, لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے.
اب یہ فقیر بیچارے کون ہیں کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے, صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے, شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے, یہ نیکسس سے برے ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے, مسکین ہے, اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے, اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تلاش کرے, مسکینوں کو ملیں گے آپ کو اطراف میں موجود بہرحال, لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کی کوشش کرے. تو اور صدقہ خیرات کیسے کرے؟ تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کرے, لیکن ایک گزارش جو میں اور ایک کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ, ایک تو پہلے کرے بتا دیا میں نے, ایک اور گزارش, صدقے کو آپ کیش میں دینے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ ہے, جان کے بدلے جان, مال کے بدلے مال, اناج کے بدلے اناج. کیا کہتا تھا, کسی کی جان بچ گئی تو بکرا دو. اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں, اس مسکین کی, اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کے. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے. ایک بکرا اگر ذبح بھی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤں مجھے, لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے دے تو کئی دن زیادہ, بلکہ مہینہ گزر جائیں گا اس کو. جیسے کہ ایک بکرے کی کاسٹ 6,000 ہے, آپ نے 6,000 دے دی, تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لیے 6,000 روپے اکویولنٹ ٹو 1 month راشن پورا ہو جاتا ہے اس کا. اب آپ بکرا دے دے رہے اس کو. اچھا, یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے, مذکر دیتے مؤنث نہیں دیتے. بکرا کیا فائدہ دے گا, بکری تو فائدہ دیتی ہے. چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے, بکرا کیا دیں گا بتائیے آپ, کچھ بھی نہیں کرتا. تو عجیب ایک ٹرینڈ ہے, بنا ہوا ایک سسٹم. تو یہ مت کیجیے, گزارش کروں گا وہ جان کے بدلے جان, انڈا, یہ مت دیجیے. آپ کیا کریں, کیش دیجیے. کیش میں کیا ہوگا, وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدے حاصل کر لیں گے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے, یاد رکھیے, جو ایسی جو کبھی کبھار اسی کا, ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے, بیچارے کو ضرورت کھانے کی ہے. صدقے میں آپ بکرا دے رہے, بیچارے کو ضرورت کیش کی ہے. صدقے میں آپ فلاں, تو کیش دے دے, کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے, تو یہ آسانی سے جائے. ایک اور غلط فہمی جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں, صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری ہے. اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ, بکرا لاؤ. بکرے کا پرابلم یہ کہ بکرا ٹائلس بھی چلتا نہیں, پکڑ پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے, گود میں اٹھا کے اس کو لا رہے. ٹائلس بھی چلنا نہیں آتا جانور, ہاں پکڑ کے لا رہے, چلتا بھی تو ایک دم عجیب اسٹائل میں چلتا ہو, چونکہ اس کی مشکل ہوتا ٹائلس نہیں ہاتھ لگانا. بیمار ہے تو ہاسپٹل میں ICUs میں لے جا رہے بکرے, آپ سمجھ, پنی بنا کے لے جا رہے, کیونکہ وہ منع کرتے ہیں نا. لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے دھرم میں کوئی ضروری نہیں. آپ رہتے امریکہ میں, آپ صدقہ دے دیجیے اپنے گاؤں میں جو آپ بلانگ کرتے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, جہاں بھی, وہ وہاں ہو جائے گا. کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. کوئی اچھا نہیں بولے ہاتھ نہیں لایا تو کم از کم نظر بھر دیکھنا اس کو, تو وہ لا رہے لیٹے لیٹے دیکھ رہے نظر بھر, اور پھر وہ کر رہے. مطلب اتنے توقع میں ہمارے پاس عجیب و غریب چیزیں ہیں. اچھا, یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے, جب بتایا گیا نماز ایسی ہو, روزہ ایسا ہو, زکوٰۃ ایسا ہو, حج کے ارکان ایسی, وہاں نہیں ہے. یہ جہاں ثابت شدہ نہیں ہے وہاں ہر چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ساری توہم, بہت ساری چیزیں تو بہت ہی غلط ہے, یاد رکھے, جس میں یہ پر کا مرغا, ویسے کلر کا بکرا, فلاں قسم کی نوٹ, آڈ نمبرز کی نوٹ صدقے میں دینا, ایون نہیں دینا, نیمبو اور بلاؤں کا صدقہ, یہ سب عجیب و غریب چیزیں. بہرحال اس میں احتیاط کریں. تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیزیز کے لیے اللہ سے دعا کریں, کبھی بھی کریں, خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعائیں قبول ہوتی ہے. اور سیکنڈ, صدقہ آپ دے, صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے, کیش کی شکل میں دے, اور صدقے کو ہاتھ وغیرہ لگانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور کوشش کرے ایڈوانس دے دیا کرے, جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے, کٹھن راستہ ہے, مشکلات سے گزرنے والے, تو ایڈوانس میں صدقہ دیا کرے. زبان سے, کان سے اور آنکھ سے ہونے والے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ رب العزت نے ایک انسان کو بنایا, اس کو اعضاء اور جوارے دیے, باڈی پارٹس دیے, اور یقیناً جو جسم کے حصے اعضاء یاد رکھیے ان سے بھی پوچھ ہونے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا کہ جب ایک انسان جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گا تو وہ ڈر جائیں گا. جب وہ ڈر جائیں گا تو وہ گواہی دیں گے کی کوشش کریں گا, تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے زبان کو خاموش کر دیں گا, اور پھر اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ کیا کیا. حتیٰ کہ اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کی تھائی, اس کی مانڈی بھی, ران بھی گواہی دینے والی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ران ایک ایسا اعضاء نہیں ہے جیسے آنکھ, ناک اور کان ہے ادر کی. یہ وہ اعضاء جس سے بہت سارے اعمال ہم کرتے, بلکہ ہمارے جو سینسز ہے 5, اس میں سے یہ اہم سینسز ہے یاد رکھیں, تینوں بھی, کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے اور بولتے ہیں ادر کی. تو جب مانڈی سے, ران سے سوال ہونے والا ہے, وہ گواہی دیں گی, تو ظاہر سی بات ہے یہ اعضاء تو بدرجہ اولا گواہی دینے والے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں, آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں, کان سے گناہ ہوتے ہیں, اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ان گناہوں میں سے جو کبائر ہے, یاد رکھیے, گناہوں کی قسم ہے, کبائر اور صغائر. کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے یا تو دنیا میں سزا دی گئی, یا تو قرآن و سنت میں اس پہ توبہ لازم قرار دی گئی, یا تو پھر جہنم کے وعید یا آنکھ جو ہے جس کے بارے میں وارننگ, یا جس کی جو ہے وہ کیا کہا گیا, تو یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ یاد رکھیے. یا تو جس کی سزا ہے دنیا میں, جیسے چوری کرا تو ہاتھ کاٹا, ہاتھ سزا ہے, سزا ہے مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے چورانا.
یا کسی گناہ پہ کہا کہ توبہ لازم ہے، توبہ لازم مطلب یہ گناہ کبیرہ ہے. چونکہ صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال سے دھلتے رہتے ہیں، جیسا کہ نماز انسان پڑھے تو صغیرہ گناہ دھل جاتے، وضو کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، اذکار کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، لیکن کبائر نہیں دھلتے، اس کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے. تو لہٰذا توبہ کا حکم آیا، سزا ملی یا آخرت میں جہنم کے وعید ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ یاد رکھیں. اور کچھ صغائر ہوتے چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کی معاف ہو جاتے ہیں. تو آنکھ ناک کان سے ہونے والے تقریباً تمام گناہ کبائر میں آتے ہیں یاد رکھیں. لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے. اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں. مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں. ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر. علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا یاد رکھیے. وہی اسی کا نچوڑ ہے، کچھ ہم صرف اس کو انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کر دے رہے ہیں. تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے. ٹھیک. زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجئے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کی معلوم آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا، اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا. زبان کے بارے میں، زبان بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب 2 چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں. مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ضمانت بولتے ہیں گارنٹر کو. مطلب جیسے کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دیں گا، ذرا لائیے اس کو بھی تاکہ آپ نہ ملے. تو بولتا ہے یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے، مطلب میں نہ رہوں میں نہ دوں تو یہ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا. اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے 2 چیزوں کی، وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ کہا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ. اس کی اگر انسان گواہی دے دے، مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے. تو لہٰذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے. اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک بڑی مثال ہے بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاؤں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے. مانو زبان دیکھیے بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے. 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش، پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی. تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں. بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہمیشہ ہرے کے ہرے رہتے، جب دیکھو ہرے کی. ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد کو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کر گالی دیا تھا، بد کلامی کیا تھا. تو یہ بڑی خطرناک چیزیں آتی ہے. تو اس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے. عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے. تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے. یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا. میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، بس چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے. اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں. آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے. ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ جیسے ہم نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر ہے جھوٹ بولنا ہے. یہ زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے. یاد رکھیں جھوٹ بولنا، چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے. اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو لہذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں. یاد رکھیں اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے. جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا. کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا. جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی. اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی. یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو بالکل. جیسا الف نے با کو مارا اور میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا،
یہ بالکل خلاف بات میں نے کر دیا. تو یہ سب جھوٹ ہے یاد رکھیں. تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے کہ ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے. اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا، اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے ہاتھ آگے کیسے بڑھیں گے. تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کے زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا جھوٹے مشہور تھے. چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے. دیکھیں سارا سماج جب سچ بولیں گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے. تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا. پھر کہو بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو کنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں. ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے. تو کیسے پتا چلا یہ کہ پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے. تب کیسے ہوا؟ کیونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا. تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائے. اب معاملہ الٹا اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، کیونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے. تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے. تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ. تو اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا. آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے. ایماندار کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے. سچ کی تعلیم بچوں کو وہ ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. جب ان کو کوئی کال آتا ہے والدین کو یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے. بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے. جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا اس کو. والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ. اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں، باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس بھرا، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں. بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہیے. یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. یاد رکھ تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، چونکہ بچوں کی تربیت میرے اور آپ کا ذمہ تھی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے. یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر چیز چل رہی ہے. ہر آدمی دوسرے خواب سنا رہا. آپ پوچھے کسی سے فلاں خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے، جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے اور یہ سب منع، یاد رکھیے یہ سب حرام ہے. یاد رکھیے لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تو جھوٹ سے ہم بچیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے. ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا. اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو کہا چلو گواہی دو، پھر مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو. اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا. تقریباً لوگوں نے قسم کھائی 2 لوگوں کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا نہیں ہم سے آپ اونٹ لے لیجئے، ہم قسم نہیں کھائیں گے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے، سچا نے قسم نہیں کھائی. باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے. اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ دور جہاد کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی، نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے. یاد رکھیں تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر. جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے. یاد رکھیں اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا.
اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے. آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا. اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے ادھر. تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت دیں. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا و سنگین جرم ہے اس لیے اس کو میں رکھ دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو اخا کا بیما یکرہ، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کیا ہے تو اس کو برا لگے. تو کہ اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، پھر تو الزام ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں بات تو نے کہہ دی. تو ہے تو یہ ہے، ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے تو بول رہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو غیبت ہے. تو غیبت بہت سنگین جرم ہے. قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک شخص، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تو اس سے زیادہ بری چیز تھی. یاد رکھیں تو یہ غیبت ہے. یاد رکھیں پیٹھ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کہی، جو اشارتاً غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتاً کی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی. یاد رکھیں خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتاً، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتاً کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا، تو انہوں نے جو بھی اشارہ کیا ہوگا اس زمانے میں جو چلتا تھا اشارتاً کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی اشارتاً. اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ ہاتھوں کے اشارے سے، زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے. غیبت کرنے میں شامل ہے. تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ کریں. غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہے. یاد رکھیں ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے. یاد رکھیں ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ 2 لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا جنرل بات کر رہے، ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا 2 لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا، فلاں ایسا کیا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہت آئیں گے. ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے، وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے. زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس کو. اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے یاد رکھیے، کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائے. موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے. چپکے سے سننے کی قسم. پہلے زمانے میں لوگ کان لگا کے سنتے تھے، ہے نا، مطلب دیواروں کو کان یا دروازوں کو کان، ہے نا. اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا.
تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود، یاد رکھیے، کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اسی کانوں میں جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا۔ تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت اہم رول مل جاتا ہے، بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے، آ کے بولتا ہے، لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے، یاد رکھیں۔ اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل اس کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں، اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے، اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے، اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، یہ سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے، مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا، لگ رہا تھا ہونٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے، یاد رکھیں۔ مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز، یاد رکھیں۔ ایک انسان کی خیر اور خوبی، ایک مومن کی خاص طور سے، کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے، بری رکھو، ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں۔ ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے کس طرح سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، یہ صرف انہی کے لیے نازل ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ انہی پر عذاب لاتے ہیں، یاد رکھیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حکم سے